السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک 10 سالہ بچی ہے سارہ شریف، اس کے قتل کی جو اس وقت بہت زیادہ چرچا ہے کہ پچھلے سال اگست میں اس بچی کی لاش انگلینڈ کا ایک ٹاؤن ہے وکنگ، وہاں اس کے گھر سے ملی اور پھر اس کا ٹرائل ہوا، اور اب اس کے سگے والد عرفان شریف اور اس بچی کی جو سوتیلی والدہ ہے بینش بطول، ان کو اور ساتھ ہی بچی کا چچا جو اسی گھر میں رہتا تھا، ان کو تشدد کرنے اور بچی کو قتل کرنے کے الزام میں بڑی بھاری سزائیں سنائی ہیں کراؤن کورٹ کے ایک جج نے لندن میں۔ اچھا، میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیس کا ٹرائل کیسے ہوا۔ مرڈر ہوا سارہ شریف کا اور سزا ہو گئی جن لوگوں نے یہ قصور کیا تھا۔ اچھا، بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آخر تک میری ویڈیو سے جڑا رہنا ہوگا۔ دیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے جو کوائف ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک پورا جو مراحل ہیں وہ میں نے کہا سارے پتہ کر کے تو پھر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا وجوہات تھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ یہ اس کے جو دو مین کردار ہیں، ایک جو عرفان شریف ہے یہ کون ہے، اور جو بینش بطول اس بچی کی جو والدہ ہے سوتیلی، یہ کون ہے، اور یہ کس طرح ان کی شادی ہوئی، اور جو بچی ہے مقتولہ سارہ شریف یہ کیسے پیدا ہوئی، کن حالات میں یہ پروان چڑھی، اور اپنی موت تک یہ کس دشواریوں سے یہ گزری۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو اب میری جو ویڈیو ہے اس سے جڑ کے رہنا پڑے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنا جو یہ مین کردار ہے عرفان شریف۔ یہ جو صاحب ہیں یہ جیلم کا ایک گاؤں ہے بگا سیلا، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، اور جناب یہ یہاں سے بہت عرصہ پہلے یہ تشریف لے کے جاتے ہیں انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، اور پھر میں آپ کو یہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جا کے یہ ایک وہاں کی شریعت حاصل کرنے کے لیے پھر اولگا نامی ایک خاتون ہے جو برٹش نیشنل تھیں، جو ظاہر ہے کہ گوری ہے، آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا، اس سے انہوں نے شادی کی اور اس سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک جو بچہ ہے وہ جو ابھی 14 سال کا ہو گیا ہے نعمان، اور دوسری جو بیٹی تھی، ان کی بیٹی پیدا ہوئی وہ سارہ تھی، جو پچھلے سال یعنی جب 10 سال کی عمر میں تھی جو مرڈر ہوئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو علیحدگی ہو جاتی ہے اولگا نامی خاتون سے، یہ اس کی عرفان شریف کی، تو علیحدگی کے وقت ظاہر ہے کہ جو برٹش قانون ہے اس کے تحت بچے جو ہیں وہ والدہ کو ہی ملتے ہیں، والدہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور جو باپ ہے وہ اس کا خرچہ وغیرہ دیتا ہے۔ وہاں پہ بچوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو اولگا جب دوسرے کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ بھی گیمبلر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ان کے گھر میں وائلنس نہیں ہوتی، لیکن ان کے گھر کے حالات بہت ناساز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ بچی پہ پڑتے ہیں، اور اولگا کا جو رویہ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کوئی صحیح نہیں ہوتا، اور بچی جب سکول میں بتاتی ہے تو سکول کے لوگ جو ہیں وہ سوشل سروسز کو بتاتے ہیں، جو پھر وہاں کے قانون کے مطابق اگر والدین بچی کو مار پیٹ کریں، تشدد کریں تھوڑا بہت بھی، وہ سوشل سروسز والے لے جاتے ہیں۔ تو بچی جو ہے وہ سوشل سروسز ہاسٹل میں چلی گئی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اب جب مین ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ادھر جو یہ ہیں اس کے بچی کا جو والد ہے عرفان، یہ چونکہ ٹیکسی ڈرائیور تھا وہاں پہ وکنگ میں، یہ وکنگ ایک ٹاؤن ہے سرے کاؤنٹی میں، بالکل جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے اس کے بالکل مسافات میں، تو یہ وہاں ٹیکسی کا کام کرتا تھا۔ تو اس کی جو ملاقات ہے ایک اور ٹیکسی ڈرائیور ہے خاتون جو یعنی بینش بطول، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کہ جو اپنی جو شادی ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک یعنی ڈرگ ڈیلر سے، وہ بھی جیلم کا ہی ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی، اور یہ بینش بطول جو ہے یہ اس کا جو پچھلے جو گاؤں ہے وہ میرپور میں ہے، آزاد کشمیر میں۔ اس کی شادی ٹوٹتی ہے، اپنی جو پہلی شادی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیکسی چلانی شروع کرتی ہے، تو ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں یعنی عرفان شریف جو ہے وہ بینش بطول سے شادی کر لیتا ہے۔
اب بینش بطول سے اس کی 2 جڑواں بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور باقی 2 چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ تصویروں میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو اب یہ جو خاندان ہے یہ ظاہر ہے کہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جو سارا ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس کو سوشل سیکیورٹی لے جاتی ہے، وہ پھر یہ حالات بنتے ہیں کہ کورٹ میں جاتے ہیں، اس کا والد کورٹ میں جاتا ہے کہ جس کی کسٹڈی مجھے دے دیں. تو وہ سارا اور سارا کا جو بھائی ہے نعمان، جس کی ابھی عمر 14 سال ہے، یہ دونوں جو بچے ہیں یہ مل جاتے ہیں اس باپ کو، یعنی کسٹڈی ان کی مل جاتی ہے. اب جب یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ جو بچی ایک خاص ماحول سے آئی تھی تو وہ شرارتی تھی. اب سننے میں یہ آیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی سارا جو ہے کچھ شرارت کرتی تھی تو جو اس کی والدہ ہے سوتیلی، وہ جب باپ رات کو ٹیکسی سے واپس آتا تھا کر کے تو اس کو بڑھا چڑھا کے یہ بتاتی تھی کہ اس کے اندر جن ہیں، جنات ہیں، یہ بہت شرارتی ہے، ایک سارے کام یہ فلاں چیز اس نے توڑ دی، فلانا کام ایسے کیا، سکول کا کام نہیں کیا. تو باپ تشدد کرتا تھا آ کے اس کو مار پیٹ کے سیدھا کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ بچی سکول جا کے بھی یہ نہیں بتا پاتی تھی، کیونکہ یہ اس کو ڈرا دیتے تھے اس کی سوتیلی والدہ اور والد کہ اگر تم نے سکول میں بتایا تو تمہیں پھر سوشل سیکیورٹی والے لے جائیں گے. وہاں پہ سوشل سیکیورٹی میں بڑا ڈسپلنڈ قسم کا ہوتا ہے. وہ بچے وہاں پہ، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جی بچہ رو رہا ہے تو اس کو کوئی آ کے دھمکی دے گا، دلاسا دے گا. بس وہ ہاسٹل میں ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کی لائف ہوتی ہے، اس میں بچے رہتے ہیں. اچھا، اب اس کے ذہن میں وہ جو خوف تھا کہ میں دوبارہ کہیں ادھر نہ چلی جاؤں، اس کی وجہ سے وہ ان کی تشدد اور مار برداشت کرتی رہی. حتیٰ کہ پھر یہ واقعہ جو پچھلے سال یعنی 2023 میں 11 اگست کو وہ بچی جو ہے وہ مرڈر ہو جاتی ہے انہی کی تشدد کی وجہ سے. یہ ساری فیملی کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو سامان ہے وہ باندھتے ہیں. اس ساری فیملی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ عرفان شریف کا ایک بھائی ہے فیصل، وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا. یہ سارا اپنا سامان باندھتے ہیں. بچی تو مر گئی اور یہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے فلائٹ لے کے سیدھا پاکستان آ جاتے ہیں. پیچھے بچی کی جو ڈیتھ ہے وہ پڑوسی رپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ سامنے آتی ہے تو پولیس انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان چلے گئے ہیں. تو اور پاکستان کی جو پولیس ہے یہاں پہ جب رابطہ کیا جاتا ہے تو جیلم کی جو پولیس، تھانہ صدر کی جو پولیس ہے اس تک بات پہنچتی ہے. وہ پھر جیلم میں پتہ کرتے ہیں، جو یہ ایس ایچ او تھے اس وقت، شاید عمران ان کا نام ہے، وہ جب پتہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واردات کے بعد یہاں پہ، یعنی اس واقعے کے بعد یہاں پہ نہیں آئے. تو پھر وہ اس شک کی بنا پر کہ چونکہ عرفان شریف کی شادی جو ہے وہ ہوئی ہے میرپور کی رہنے والی ہے یہ خاتون بینش، تو وہ پھر میرپور میں بھیس بدلا کے، تو ان کی ایک اپنی سٹوری ہے کہ وہ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے اس نے گپ شپ لگائی بال کٹواتے ہوئے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اسی علاقے میں ہے. تو وہاں کی پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور سب کچھ کر کے، تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ جتنے بھی بچے تھے جن میں کہ سوتیلا بیٹا بھی جو تھا اس خاتون کا جو 14 سالہ ابھی نعمان ہے، اور باقی جو اس کے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو لے کر پولیس نے حوالے کر دیا جو یہاں پہ چائلڈ کیئر فیسلٹی ہے اس کے پاس پاکستان میں. اب ان لوگوں کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا انگلینڈ. تو وہاں جا کے انہوں نے پھر انویسٹیگیشن جوائن کی. اچھا، اب جو خاص بات ہے وہ ان دونوں کا جو والدین ہیں وہ ان دونوں کا وہ مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں کہ والد جو ہے اس کا جالانہ پن جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو شکایتیں کرتی رہی وہ بچی کو مارتا رہا، اور اس کی بیوی جو ہے بینش بطول، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس نے ایک ناکام شادی جو ہے اس کی اور مار پیٹ والی ایک ڈرگ ڈیلر سے رہی، جس کی وجہ سے جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی وائلنس کا تھا. تو اس نے جو کبھی بھی اس چیز کو درخور اتنا سمجھا ہی نہیں کہ یہ ایک بچی ہے، یہ ہمارے پاس ہماری اولاد ہے، یہ میرے خاوند کی اولاد ہے. تو اس کو یہ اس تشدد اتنا کیا، استریاں بھی لگاتے رہے، دانتوں کے بھی نشان ہیں اس کے اوپر. پولیس نے ان کی جو فرینسکس کی ہیں دانتوں کے ساتھ اس کے میچ کیے ہیں، وہ یعنی چکیاں بھی اس کو یہ کاٹتے تھے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی ہولناک سٹوری ہے.
یعنی اس کو آپ جتنی بھی ڈیٹیلز پڑھیں تو انسان جو ہے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو وائلنس کے کریکٹرز ہیں، دیکھیں اولگا کے گھر میں بھی وائلنس کا کریکٹر، اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ کیا نام ہے گیملر تھا۔ یہ جس جگہ سے شادی پچھلی توڑ کے آئی بینش بطول، وہ ایک ڈرگ ڈیلر تھا۔ آگے جناب یہ عرفان صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ سارا جو ہے قصہ اس میں یہ بھی شامل ہو گئے اور اپنی بچی کو جن نکالنے کے لیے مارنا شروع کر دیا، تاکہ پھر اس کی موت ہو گئی، اور پھر یہ اس کی موت کو چھپانے کے لیے یہ بغیر پولیس کو بتائے یہ وہاں سے آ گئے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 14 سال کا بچہ ہے جو ابھی اس وقت نعمان پاکستان میں ہے، اور یہ بھی سوتیلا بچہ ہے، کیا اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لائق نہیں ہے کہ یہ اگر لوگ اس حد تک ہیں تو ان کے کوئی پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہ نقصان پہنچائیں، نمبر 1۔ اور جو برٹش پولیس ہے اس کے اوپر ہی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے 14 سالہ بچے کا ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے ان کو یہ لگا ہوگا کہ اگر ہم نعمان کی بھی ایویڈنس کراتے ہیں تو اس میں کہیں کیس ان کا خراب نہ ہو جائے۔ اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ نعمان کی جو ایویڈنس ہے، جو 14 سال کا بچہ ہے، وہ اس کو کیوں نہیں سامنے لایا گیا، اور اس کا جو ریکارڈ کے اوپر اس کو پولیس نے کیوں نہیں وہاں بلایا، اور اس کو برٹش نیشنل ہونے کے باوجود پاکستان میں ہی کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس انویسٹیگیشن کے اوپر اور اس کیس کے ٹرائل کے اوپر، کہ برٹش پولیس جو ہے وہ بھی یعنی ہماری پولیس کی طرح اس طریقے سے کوئی جہاں جیسے لوپ ہولز ہوتے ہیں وہاں ان کے سسٹم میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سزا کروا لی، لیکن یہ 14 سال کے بچے کا جو انٹرویو آپ نے کیا، کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو بھی اس وٹنسز کے فہرست میں شامل کیا جاتا اور اس کی بھی گواہی آ جاتی، تاکہ ایک اور شفاف یہ ٹرائل ہو جاتا۔ میں کوئی ٹرائل کے شفافیت کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن اس بچے کی جو شہادت نہ کروانا یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اس کو ان اٹینڈنٹ برٹش نیشنل کو پاکستان میں چھوڑ دینا، یہاں کے جو چائلڈ کیئر ہوم ہے فیسلٹی ہے اس میں، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے سارا اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔